رجب المرجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی آمد کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مہینہ ہے، اللہ کے لیے رمضان کی تیاری کرتے ہوئے روزوں کا اہتمام کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی تراویح پڑھنا آسان ہو جائے، اسی لیے نوافل اور قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ جو شخص رجب کے مہینے سے ہی عبادت کی طرف رغبت پیدا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو رمضان کامل کی کامل رحمتیں اور مغفرتیں عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ابھی سے ہی رمضان کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس کے مطابق اپنی تیاری شروع کر دیں۔ رجب کا مہینہ بڑا ہی خاص مہینہ ہے، یہی مہینہ ہے جس کی 13 تاریخ کو خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت ہوئی۔ بچے کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا عمل جو سنت ہے تحنیک کرنا، جس کو آج کل ہمارے ہاں گھٹی دینا کہا جاتا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے، اور یہ عمل ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی بچوں کو گھٹی دیا کرتے تھے، تحنیک کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کی آنکھ دنیا میں جب کھلی تو سب سے پہلے نگاہ جس چہرے پر پڑی وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دہن حضرت علی کا تھا، نظریں حضرت علی کی تھی، اور چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور لعاب مبارک اللہ کے محبوب نے اپنا حضرت علی کے دہن میں داخل کیا۔ تو آپ کی پیدائش کے وقت سب سے پہلے گھٹی جو دینے والی ذات ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جس کی پیدائش کے بعد زندگی کی ابتدا ایسی ہوئی ہو تو پھر اس کی زندگی کے اندر تو اللہ کی طرف سے خیر و برکتیں ہی نصیب ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ بچے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ روایتوں میں آتا ہے 7 سال یا 10 سال کی درمیان آپ کی عمر تھی۔ آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ عبادت میں مصروف ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی اور آپ بھی۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے بتلایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمارا معبود برحق ہے، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دل بھی اسی طرف راغب ہوا، اور آپ نے اپنے والدین سے اجازت لی اور پھر آ کر آپ کی خدمت میں پیش ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ شخص ہیں، وہ صحابی رسول ہیں جن کو سب سے پہلے تحنیک اور گھٹی اللہ کے محبوب نے عطا کی، اور بچوں میں سب سے پہلے بچے ہیں جنہوں نے اسلام خود اپنی مرضی سے قبول کیا۔ آج ہمیں اپنے اوپر فخر ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن کیا ہمارا اس میں کمال ہے؟ ہم تو مسلمان کے گھر میں ہی پیدا ہو رہے ہیں، ہم تو بچپن سے ہی اپنے گھر کے اندر اللہ اللہ بولنا سیکھ رہے ہیں، یہی ہمیں جو ہے سنایا جا رہا ہے، مسجدوں کے اندر آنا جانا یہ ہمارے گھروں کا معمول ہے، تو ہماری پہچان ہے۔ تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں شروع سے ہی عطا کر دی۔ اصل مجاہدہ اور نعمت تو ان لوگوں کے لیے تھی کہ جنہوں نے ابتدا میں خود اسلام کو قبول کیا۔
اور بڑے ہو کر سمجھدار ہو کر کسی چیز کو قبول کرنا، یہ تو انسان پر لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو عقل دی ہے، اس کو استعمال کرے۔ لیکن بچپنے کی عمر کہ جس میں بچہ مکلف بھی نہیں ہے اور پھر بھی اس کا دل اچھائی کی طرف راغب ہو اور وہ خود اسلام کو قبول کر لے، تو یہ نور علی نور ہے۔ یہ وہی اچھائی کے اثرات ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی پیدائش کے وقت آپ کے دہن مبارک کے اندر اپنا لعاب مبارک ڈال کر ابتدا کی تھی، تو اللہ نے آپ کو ویسے ہی عطا کر دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کلمہ عطا کیا، پہلی وحی نازل ہوئی، لیکن حکم کیا تھا کہ اپنی عبادت کیجیے۔ تو 3 سال تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، اپنی عبادت کرتے تھے، جو آپ سے پوچھتا تھا آپ اس کو بتا دیتے تھے، اور آپ کو دیکھ کر آپ کے پاس آنے والے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، لیکن علل اعلان آپ نے کسی کو نہیں کہا۔ 3 سال کے بعد جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ اب اعلان نبوت کیجئے، اور ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ اچھائی کے کاموں کی اور اسلام کی دعوت کی، دعوت و تبلیغ کی ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے؟ یہ بھی ہمیں سنت میں ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو، گھر والوں کو ڈرائیے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جب اعلان نبوت، دعوت نبوت کو ابتدا کرنا شروع کی، اس کام کی ابتدا کی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا کہ خاندان والوں کو جمع کیجئے اور ان کے لیے دعوت طعام کیجئے، کھانے کی دعوت کیجئے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، اور آپ جب اس کا سالن پک گیا تو اللہ کے محبوب نے اس کا دست مبارک، بکری کا دست جو ہے وہ آپ نے نوش فرمایا، اور آپ نے سرداران مکہ کو اور اپنے عزیز و اقارب کو جمع کیا۔ حضرت حمزہ بھی موجود ہیں، عباس بھی موجود ہیں، ابو طالب بھی موجود ہیں، اور بھی سرداران مکہ آپ کے خاندان کے لوگ جمع ہیں گھر کے اندر ہی، اور آپ نے ان سے بات چیت شروع کی، اسلام کی دعوت دی ان کو، اور اسلام کی دعوت دیتے ہوئے آپ نے یہ کہا کہ کون ہے جو اس کام کے اندر میرا دستے بازو بنے گا، میرا دستے بازو بنے گا، مجھے قوت دے گا۔ تو کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا دستے بازو بنوں گا۔ تو آپ نے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، آپ کو بٹھا دیا، کیونکہ آپ بچے تھے، چھوٹے تھے، تو آپ نے ان کو بٹھا دیا۔ پھر آپ نے دعوت دی، اور پھر آپ نے یہی کہا کہ کون میرا دستے بازو بنے گا۔ جب دیکھا کہ کوئی کھڑا نہیں ہو رہا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں آپ کا دستے بازو بنوں گا، آپ کی اس دعوت کے کام میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ علی تم بیٹھ جاؤ۔ آپ چاہتے تھے کہ خاندان کے جو بڑے لوگ ہیں، جو سردار ہیں، بڑے عمر کے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، وہ آگے کھڑے ہوں، آگے بڑھیں۔ آپ نے تیسری مرتبہ پھر ہی دعوت چلائی، پھر بات کی، اور پھر یہی کہا کہ کون میرا دستے بازو بنے گا۔ تو حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ علی تم تو میرے ساتھ ہو، تم تو میرے اپنے ہو، تم تو میرے اپنے ہو۔ تو آپ کا یہ جملہ فرمانا حضرت علی سے تعلق اور محبت اور شفقت کی دلیل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم تو میرے اپنے ہو، تمہیں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہارے علاوہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ابتدا اپنے گھر سے کرنی ہے، اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب، چچا تایا، ماموں خالو کزن وغیرہ، ان میں دعوت کی بات کو چلانا ہے، دین کی بات کو ان تک پہنچانا ہے۔ تو سب سے پہلے دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے اللہ کے محبوب نے جب اپنے عزیز و اقارب کو جمع کیا تو آپ نے کھانے کی دعوت کی ان کی، اور کھانے کی دعوت کے بعد جب سب جمع تھے پھر آپ نے بات فرمائی۔ تو یہ بھی ہمیں سنت عمل ملتا ہے کہ آپ کو اگر کسی سے کوئی اچھی بات کرنی ہو، اپنے دل کی بات کسی کے سامنے رکھنی ہو، تو پہلے اس کا اکرام کریں، اس کو کچھ کھلائیں، کچھ پلائیں، تاکہ وہ مانوس ہو جائے، محبت میں آ جائے، قریب آ جائے،
پھر اپنی بات کو رکھیے تاکہ اس کی بات اس کے دل کے اندر سے ہوتے ہوئے اس کے دماغ میں پہنچ جائے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت اسلام جس انداز سے اختیار کیا تو اللہ کا حکم تھا، حکم دینے والے اللہ تھے، اور اس حکم کی تعمیل کرنے والے محمد مصطفیٰ تھے، اور اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لوگوں کے لیے اکرام اور دعوت طعام کا انتظام کرنے والے علی المرتضیٰ تھے۔ تو اس طریقے سے دین اسلام کی دعوت کی ابتدا ہوئی کہ وہاں پر بھی حضرت علی پیش رہے ہیں، ابتدا سے ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ ہجرت کا ارادہ کیا تو آپ نے حضرت علی کو بلایا، اور حضرت علی کو بلا کر کہا کہ علی، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، مجھے ہجرت کرنی ہے، مدینہ کی طرف جانا ہے، لیکن مکہ کے لوگ چونکہ مجھے صادق اور امین سمجھتے ہیں، میرے پاس امانتیں رکھواتے ہیں، لوگوں کی امانتیں موجود ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ یہ ساری امانتیں آپ اپنے پاس رکھ لیجئے اور میرے بستر پر آپ سو جائیے، جب صبح ہوگی تو آپ لوگوں کو ان کی امانتیں میری طرف سے پہنچا کر پھر آپ بھی مدینہ آ جائیے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں نے جو امانتیں رکھوائیں، ان امانتوں کو پہنچانے کے لیے امین جس کو آپ نے سمجھا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے، کہ آپ نے حضرت علی پر اعتماد کیا کیونکہ وہ بچپن سے ہی آپ کے ساتھ تھے۔ اب عجیب ماجرا دیکھیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، آپ کے والد دنیا سے جا چکے ہیں، آپ جو ہے ابھی چھوٹے سے ہیں، آپ کی والدہ چلی جاتی ہے، 6 سال کے ہوتے ہیں دادا آپ کے چلے جاتے ہیں، 8-9 سال کے ہوتے ہیں آپ کے جو ہے نا اور عزیز و قریب جو آپ کے قریب والے ہیں وہ جا رہے ہیں، تو آپ کس کی کفالت میں آئے؟ ابو طالب کی کفالت میں آ گئے، اور ابو طالب کے ہاں آپ کو بڑی شفقت اور محبت ملی۔ حضرت علی کے والد ابو طالب ہیں، اور حضرت علی کی والدہ اللہ کے محبوب کی چچی، تو ان دونوں نے مل کر اللہ کے محبوب کی پرورش فرمائی، کفالت کی، تو آپ کو ان سے بہت زیادہ انسیت تھی، بہت زیادہ محبت تھی۔ تو جب ابو طالب کے حضرت علی کی پیدائش ہوتی ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر شفقت فرمائی، جہاں سے آپ کو شفقت ملی تھی وہیں آپ کی شفقت بھی لوٹ کر گئی۔ یہی دنیا کا اصول ہے، یہی انسان کی فطرت ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ شفقت محبت اگر کسی سے تھی تو وہ حضرت علی کے ساتھ تھی، حضرت علی کے ساتھ تھی۔ آپ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ صبح اٹھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانتیں آپ کے پاس تھیں وہ آپ نے لوگوں کو لٹائیں، اور آپ بھی مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بے سر و سامانی کی عالم تھا، جو مہاجرین صحابہ کرام تھے ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، زیادہ راہ لے کے نکلے تھے وہ بھی ختم ہو چکا تھا، نہ گھر ہے نہ مکان ہے نہ بیوی بچے ہیں، کسی کے پاس ہے، اکثر کے پاس نہیں تھے، اکیلے تنہا اب وہاں پر کہاں رہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے جو مسلمان تھے، جو انصار کہلاتے ہیں، ان سب کو جمع کیا اور مہاجرین صحابہ کرام اور انصار صحابہ کرام میں بھائی چارگی کرائی، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت ابو بکر کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے ساتھ جوڑ دیا، یہ آپ کے بھائی ہیں، یہ آپ کے بھائی ہیں، یہ مواخات کرا دیا آپ نے، سب کی مواخات ہو گئی، حضرت علی بچ گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ سب کو تو بھائی مل گئے، مجھے تو کوئی نہیں ملا، مجھے تو کوئی نہیں ملا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم غمگین اور پریشان نہ ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں۔ تو حضرت علی کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملی، ہر جگہ اللہ کے محبوب نے آپ نے ساتھ آپ کو جوڑا ہے، تمام غزوات میں آپ شریک رہے ہیں سوائے ایک غزوے کے، غزوہ تبوک، اس میں حضرت علی نہیں جا سکے تھے، اور وجہ کیا بنی تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے سفر پر نکلنے لگے تو حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ علی ہم تو جا رہے ہیں تبوک کی طرف،
مدینہ منورہ کے اندر خواتین ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، معذورین ہیں، تو ان کے اوپر بھی کسی کو نگران مقرر کرنا ہے، تو میں آپ کو نگران مقرر کرتا ہوں، اب میری غیر موجودگی میں آپ ان پر نگران رہیں گے، آپ ان پر نگران رہیں گے۔ تو حضرت علی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، سب آپ کے ساتھ جا رہے ہیں جہاد کے لیے، آپ مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور وہ بھی ان عورتوں اور بچوں اور معذورین کے اوپر، یہاں پر آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ میں تمہیں اسی درجے پر رکھ رہا ہوں، اسی کی طرح بنا رہا ہوں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنے بھائی حضرت ہارون کو مقرر کیا تھا اپنا نائب، تو میں اپنے بدلے تمہیں اپنا نائب مقرر کر رہا ہوں، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو اس بات کا اعلان تھا کہ آپ نبوت کا تو آپ کو درجہ نہیں مل سکتا، البتہ نبوت والی جو علامات ہیں جو حضرت موسیٰ اور ہارون کے درمیان پائی جاتی ہیں، وہ نسبت یہاں پر بھی پائی جاتی ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بڑی انفرادیت ہے، بڑے فضائل ہیں، اور اس میں 3 باتیں ایسی ہیں جو کسی اور کو نہ ملی ہیں اور نہ مل سکتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ واحد ہستی ہیں جن کی پیدائش کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے، جن کی پیدائش کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ کعبہ جو ہے وہ جو کمرہ بنا ہوا ہے جہاں ہم طواف کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے۔ آج کل کے زمانے کے اندر تو بادشاہوں کے پاس اس کے اختیارات ہیں، جو دنیا کا بادشاہ حاکم وقت وہاں کا ہے، اس کے بعد اختیارات ہیں، وہ چابیاں انہی کے اختیارات سے چلتی ہیں۔ اس زمانے میں تو یہ موجود تھا، لیکن دروازہ کھلا رہتا تھا، کوئی بھی اندر جا سکتا تھا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ گھر سے باہر ہی تھی اور کعبۃ اللہ کے قریب تھی، ان کو تکلیف کی شدت بڑھی تو وہیں پر وہ آرام کرنے کے لیے اندر داخل ہو گئی، اور اللہ کی شان کہ اللہ نے وہیں پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پیدائش بھی فرما دی۔ تو یہ نسبت اور یہ فضیلت حضرت علی کو جو ملی ہے، نہ کسی کو پہلے ملی ہے نہ بعد میں کبھی مل سکتی ہے، یہ آپ کی انفرادیت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کیا ہے۔ اب یہ دیکھنے میں تو بڑی سادہ سی بات ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے خاندان نبوت کی جو نسبت ہے اس کا وارث حضرت علی ہے، اس کے وارث حضرت علی ہیں، اس لیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی جو اولاد ہیں انہی سے ساری نسل چلی ہے، جن کو ہم سید کہتے ہیں، جن کو ہم خاندان نبوت کہا جاتا ہے، جن کی نسبت ملتی ہے۔ تو حضرت علی کے نکاح میں آئی حضرت فاطمہ، اور انہی کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے نسبت بھی عطا فرمائی۔ تو یہ انفرادیت جو حضرت علی کو اللہ نے عطا فرمائی کسی اور کو نہیں ملی۔ اور تیسری خصوصیت، رات کا وقت ہے، اگلے دن خیبر کی طرف جانا ہے، مدینہ منورہ سے قریب ہی خیبر ہے جہاں یہودی آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے محبوب کو حکم دیا کہ آپ جائیے، آپ وہاں پر گئے، صبح جو ہے معرکہ ہونا ہے، رات کو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ قلعے خیبر کے اندر جاتے ہوئے، وہاں کا محاصرہ کرتے ہوئے جب ہم نکلیں گے تو مسلمانوں کے مجاہدین کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہوگا وہ حضرت علی ہوں گے، وہ حضرت علی ہوں گے، اور اللہ آپ کو فتح عطا فرمائیں گے۔ گویا کہ آپ نے پہلے پیشن گوئی کر دی کہ اللہ آپ کو فتح بھی عطا فرمائیں گے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قلعہ خیبر کا جو گیٹ تھا، بہت بڑا دروازہ تھا اندر داخل ہونے کا، اس کو اکیلے اٹھا کر پھینک دیا تھا، اکیلے اٹھا کر۔ یہ آپ کی کرامت تھی، اس لیے کہ قلعہ خیبر فتح ہونے کے بعد اس گیٹ کو ہلانے کے لیے جب صحابہ کرام آگے بڑھے ہیں تو ایک دو نہیں کئی صحابہ کرام نے اس کو ہاتھ لگایا، اٹھایا تو وہ اٹھا، اتنا وزنی تھا، لیکن لڑائی کے وقت میں حضرت علی نے اکیلے اس کو اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ تو یہ آپ کی کرامت تھی۔ تو یہ تینوں نسبتوں کے اندر حضرت علی کی انفرادیت ہے، یہ خصوصیت کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ رجب المرجب کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو 13 تاریخ رجب کی جو ابھی گزر چکی حضرت علی کی یوم ولادت کا دن ہے، ہم اپنے بچوں کو بتلائیں،
اپنے گھروں کے اندر یہ بات ہم بتلائیں کہ ہمارے آئیڈیل، ہمارے لیے اسوہ حسنہ اللہ کے محبوب اور آپ کے صحابہ ہیں، اور ان کی یہ تاریخ ہے، ان کی یہ زندگیاں ہیں، تاکہ ہماری نسل کے لیے اس راستے پر چلنا آسان ہو جائے کہ ہمیں ان جیسا بننا ہے اور ان کے راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔